شیر کا ایک دن کا اقتدار گیدڑ کے 100 سالہ اقتدار سے بہتر ہے کہ عمران خان سسٹم کا باپ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہاں پہ کہا کہ یہ گاڑیاں ناکارہ ہیں، یہ گاڑیاں ایکسپائرڈ ہیں اور یہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی توہین ہے، اس لیے یہ گاڑیاں انہیں واپس کر دی جائیں گی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں۔ جناب والی، یہ الفاظ ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان آفریدی کے۔ کل سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کل دو اہم ترین گفتگو کی ہیں۔ ایک بند کمرے کے اندر اجلاس ہوا، اس اجلاس میں انتظامی مشینری جو کے پی کے نظام کو چلاتی ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، تمام بیوروکریٹ وہاں پہ موجود تھے، بیوروکریسی کی وہ اعلیٰ ترین شخصیات موجود تھیں کہ جنہوں نے صوبے کا نظام چلانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کل کے پی کے اسمبلی کا اجلاس تھا اور دونوں میں اہم ترین گفتگو وزیر اعلیٰ کے پی کے کی سامنے آئی ہے۔ اجلاس کل یہ منعقد کیا گیا، انتظامی مشینری یہاں پر موجود تھی اور اس اجلاس کے اندر جس طرح گفتگو کی وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے، اس سے ایک بات تو کم از کم واضح ہو گئی ہے کہ ان کا ایجنڈا صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے اور سسٹم سے ٹکرانا ہے، وفاق سے ٹکرانا ہے۔ کل ایک بات واضح ہو گئی کہ ان کے ارادے یہ بھی ہیں کہ صوبے کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے، صوبے کے اندر ترقی کا ماحول بھی پیدا کرنا ہے۔ وہ اضلاع، وہ علاقے کے جنہیں محروم رکھا گیا ہے، جنہیں محرومیہ جن علاقوں کے اندر، جن اضلاع کے اندر زیادہ ہیں، تو ان محرومیوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو کل اہم ترین وہاں سے فیصلے سامنے آئے ہیں اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں، جس میں ان کا اپنی خیبر ایجنسی ہے، دیگر جو زم ایجنسیاں ہیں، جو زم اضلاع ہیں، وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کل وہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر تحصیل کے اندر ایک سپورٹس کمپلیکس بھی بنایا جائے گا، تعلیمی ادارے وہاں پہ بنائے جائیں گے، میڈیکل کالجز وہاں پہ بنائے جائیں گے۔ ارشد شریف کے نام سے ایک جرنلزم، جو ماڈرن جرنلزم ہے، اس کے حوالے سے یونیورسٹی بھی بنائی جائے گی۔ کل یہ اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ پھر وزیر اعلیٰ نے پولیس سے کہا کہ پولیس کا کردار انتہائی زبردست قسم کا رہا ہے اور پولیس کو جتنے بھی وسائل درکار ہوں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ وسائل پولیس کو وہاں پہ فراہم کیے جائیں گے۔ لیکن اسی دوران میں انہوں نے وہ تمام بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا اعلان کیا کہ جو آئی جی خیبر پختونخوا کو وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے وہاں پہ دی گئی تھی۔ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہاں پہ کہا کہ یہ گاڑیاں ناکارہ ہیں، یہ گاڑیاں ایکسپائرڈ ہیں اور یہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی توہین ہے، اس لیے یہ گاڑیاں انہیں واپس کر دی جائیں گی۔ ایک ساتھ اہم اعلان انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام انتخابات کے دوران پورے ملک کے برعکس یہاں پہ خیبر پختونخوا میں روایات کو زندہ رکھا گیا اور یہاں پہ انتخابات کے دوران پریشر کو برداشت کیا گیا اور پولیس نے، دیگر انتظامی مشینری نے یہاں پہ دھاندلی نہیں ہونے دی۔ کچھ علاقوں کے اندر ایسا ہوا لیکن عمومی طور پر یہاں پہ پولیس اور دیگر اداروں نے زبردست کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ تمام ادارے خراج تحسین کے لائق ہیں۔ لیکن جو لوگ کرپشن کا یہاں پہ حصہ بنے، جنہوں نے یہاں پہ دھاندلی کے اندر ساتھ دیا، بیوروکریسی کے وہ افراد جو ان کا اعلی کار بنے اور جیتے ہوئے لوگوں کو یہاں پہ ہروایا گیا، اس کے انویسٹیگیشنز ہونی ہے، اس کی تحقیقات ہونی ہے اور جو بھی اس کے اندر شامل ہوا اس کو اس کے سزا ملے گی۔ تو یہ کل کے اہم ترین فیصلے تھے جو اس اجلاس کے دوران کیے گئے۔ پھر اسمبلی، کل کے پی کے اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں پہ بھی سہیل خان آفریدی نے ایک بڑا خطاب کیا اور اسے بڑا زبردست خطاب سمجھا جا رہا ہے۔ اس خطاب کے دوران انہوں نے دو اہم ترین باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سسٹم کا باپ ہے، غالباً ان کا اشارہ یہی تھا کہ جیل سے عمران خان جس طرح نظام کو چلا رہے ہیں، جس طرح ان کی گرپ ہے، جس طرح ان کی ایک گرفت ہے پارٹی پر اور کے پی کے میں حکومت کے اوپر، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان دوبارہ سے حکومت کے پی کے میں نہیں بنا سکیں گے، لیکن عمران خان نے حکومت بنا کر دکھائی ہے اور سسٹم کے اوپر ان کا ایک گرپ ہے۔ وہ کہہ رہے کہ سسٹم کا عمران خان باپ ہے، یعنی وہ اپنی جو وزیر اعلیٰ کے طور پر تقرری ہے اور پھر ان کا حلف ہے، اس کو لے کر یہ سب بات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کل ایک اور عزم کا اظہار کیا ہے اور وہ یہ تھا سہیل خان آفریدی کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ
وہ اقتدار سے چمٹنے کے لیے نہیں آئے. ان کے یہ الفاظ تھے کہ گیدڑ کی جو 100 سالہ اقتدار ہے گیدڑ کا، اس سے شیر کا ایک دن کا اقتدار بہتر ہے. یہ ایک بالکل واضح اشارہ تھا سہیل آفریدی کی طرف سے کہ انہیں اس کرسی کے ساتھ چمٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ذہن کے اندر یہ تاثر نہیں لے کر آئے اور یہ سمجھ نہیں لے کے آئے کہ انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں پہ اقتدار کے لیے رہنا ہے. ان کا یہی اس گفتگو سے یہی تاثر دیا جا سکتا ہے کہ سہیل آفریدی اس وقت بالکل ڈٹرمنڈ ہیں اور انہیں کرسی کا ایک خواب جو ہے یا پھر کرسی کی جو ایک چاہت ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے، وہ شاید ان کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے جس کا کل بھی انہوں نے بربلا اس بات کا اظہار کیا ہے. تو سہیل آفریدی ایک بات پر تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ کیبنٹ وہ تبھی تشکیل دیں گے کہ جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوگی. اب عمران خان سے ملاقات ان کی نہیں کروائی جا رہی اور انہوں نے کل بھی یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کا امکان ان کا پیدا نہیں ہوتا، جس طرح وفاقی حکومت یا پھر انہیں رسپونس دیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کا امکان پیدا کر لیں گے. یعنی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مختلف اشارے اس وقت دے رہے ہیں. جہاں ایک طرف ان پر تنقید ہو رہی تھی کہ وہ وزیر اعظم کے طلب کردہ اجلاس میں نہیں گئے تھے، تو اس کی بھی انہوں نے ایک وضاحت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس اجلاس کے دو ہی ایجنڈے انہیں بتائے گئے تھے. ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی تھا اور دوسرا افغان مہاجرین کی انخلا ہے اس کے حوالے سے. اور مزمل اسلم کو انہوں نے اسی لیے بھیجا تھا. امن و امان کی اگر بات ہوتی تو شاید وہ خود وہاں پہ جاتے. انہوں نے کہا کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ذریعے دانستہ طور پر کے پی کے میں ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ مہنگائی ہو، گندم یہاں پہ مہنگی ہو اور ایک کمپیرزن کیا جا سکے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر معاملات اور ہیں، پنجاب میں روٹی سستی ہے لیکن کے پی کے کی حکومت روٹی بھی وہاں پہ سستی نہیں کر سکی. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر بھی انہوں نے اپنا واضح موقف دے دیا ہے کہ افغان مہاجرین کا انخلا ہونا چاہیے، انہیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن ان کے لیے جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں بارڈرز کے اوپر، اس طرح کے معاملات وہاں پہ ختم ہونے چاہیے. بہرحال کل کا ایک اہم ترین دن تھا کے پی کے میں اور کچھ ارادے اس سے ظاہر ہوئے اور یہ ارادے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وفاق بھی اس وقت مکمل طور پر ایک سٹینڈ لے چکا ہے، کے پی کے کی حکومت بھی اس وقت سٹینڈ لے چکی ہے. تو ایک بات کچھ ہو چکی ہے، لاہور میں، راول پنڈی میں، پشاور میں کچھ اہم ترین فیصلے اس حوالے سے ہو چکے ہیں کہ یہ ٹکراؤ اگر ہوگا تو کس نہج تک یہ جا سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ معاملات اب ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان. بہرحال یہ کس طرف صورتحال جاتی ہے نیکسٹ ویلاگ میں اس میں بات کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے گا.